حضرات السلام علیکم۔ مورخین کا بیان ہے کہ مروان بن حکم 3 رمضان المبارک 65 ہجری میں فوت ہوا اور اس کی جگہ پر اسی دن عبد الملک بن مروان خلیفہ بنایا گیا۔ اس کی حکومت شام اور مصر میں قائم ہوئی۔ یہ کوفہ پر حکمرانی کرنے کے لیے بے چین تھا۔ اس نے جس وقت خلافت سنبھالی اس وقت حکومت میں بڑا انتشار تھا۔ عبداللہ ابن زبیر حجاز پر حکومت کرتا تھا۔ عراق میں بھی اس کی بیعت کر لی گئی تھی، لیکن اس میں اس کو پورا اقتدار حاصل نہیں ہوا تھا۔ ایک گروہ شیعوں کا آل محمد کے لیے پرچار کرتا تھا۔ مروان نے زیر قیادت عبید اللہ ابن زیاد ایک لشکر ظفر بن حارث کے مقابلے کے لیے بھیج دیا تھا، جس کے سپرد سلیمان بن سرد سے مقابلہ بھی تھا۔ عبد الملک نے عنان خلافت سنبھالنے کے بعد ابن زیاد کو لکھ دیا تھا کہ تو بدستور کام کرتا رہ۔ چنانچہ جناب سلیمان بن سرد کی مہم کے بعد جب ابن زیاد شام واپس پہنچا تو مروان مر چکا تھا اور عبد الملک بن مروان تخت نشین خلافت تھا۔ عبد الملک بن مروان نہایت سفاک اور خونریز تھا۔ اس کے پاس چند ایسے جرنیل تھے جو خونریزی میں اسی کی مثال تھے، جن میں حجاج بن یوسف ثقفی کو بڑا مقام حاصل تھا۔ اس نے اپنے عہد حیات میں اتنے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب عبد الملک بن مروان بادشاہ ہوا تو اس نے قرآن کریم کو جو اس کی گود میں تھا بند کر کے کہا کہ یہ تجھ سے آخری ملاقات ہے۔ اس نے خلفاء کے سامنے لوگوں کو بات کرنے سے روکا، نیکیوں کا حکم دینے سے باز رہا، اللہ کی کتاب سے کھیلا۔ اسی کے حکم سے حجاج مدینے گیا اور اس دور میں جو اصحاب رسول موجود تھے ان کو ذلیل کیا اور نشان ذلت کے طور پر انس بن مالک، جابر بن عبداللہ انصاری اور سہل بن سعد ساعدی جیسے اصحاب کی گردنوں اور ان کے ہاتھوں پر نشان لگائے۔ اسی نے عبداللہ ابن زبیر کی سرکوبی کے لیے حجاج بن یوسف ثقفی کو مکہ بھیجا، جہاں بہت سے حاجی حج کے لیے جمع تھے، اور چونکہ یہ خود فتنہ و فساد کا خوگر تھا اسی لیے بروایت طبری جبکہ مکہ جا کر کوئی بھی خونریزی کے لیے تیار نہ تھا، حجاج تیار ہو کر گیا۔ اس نے مکے کا محاصرہ کیا، 8 ماہ جنگ کرتا رہا، ہر روز کعبے پر منجنیق سے پتھر پھینکتا رہا۔ لوگ حج سے بھی محروم رہے۔ خوراک نہ پانے کی وجہ سے بہت سے لوگ ابن زبیر سے پھر کر اس کی پناہ میں چلے گئے اور یہ حالت ہو گئی کہ ابن زبیر کے پاس 2 آدمیوں کے سوا کوئی باقی نہ رہا، اور حد ہو گئی۔ خود ابن زبیر کے بیٹے حمزہ اور حبیب حجاج کی پناہ میں جا پہنچے۔ آخرکار ابن زبیر اپنی ماں اسما بنت ابی بکر کے مشورے سے تنہا باہر نکل آئے اور قتل ہو گئے، اور حجاج نے اس کا سر کاٹ کر مدینہ بھجوا دیا اور جسم کو دار پر لٹکوا دیا۔ پھر حجاج نے ابن زبیر کی ماں کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجا۔ حجاج عبداللہ ابن زبیر کا کام تمام کرنے کے بعد مدینے پہنچا، اور اس نے وہاں پہنچ کر جو اصحاب اس وقت موجود تھے جو بہت مشہور بھی ہیں ان کو ستانا شروع کیا۔ اس نے ان لوگوں پر یہ الزام لگایا کہ یہ وہ لوگ قتل عثمان میں شریک تھے۔ ایک دن اس نے 11,000 مسلمانوں کو قتل کرا دیا۔ اسی نے کمیل ابن زیاد کو قتل کرایا۔ بطام اور ان کے 4,000 ساتھی تہتیغ ہوئے۔ کوفہ کے دوران قیام حجاج کا لشکر لوگوں کے گھروں میں رہتا تھا۔ بصرہ میں جا کر اس نے کشت و خون کیا۔ علماء کا بیان ہے کہ 65 ہجری میں حجاج بن یوسف ثقفی کو بحوالہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام یہ خبر پہنچی کہ حضرت امیر علیہ السلام نے یہ روایت فرمائی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے جائیں گے، اور ان کے ساتھ جو واقعہ گزرے گا اس کے عوض خداوند عالم مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کے ہاتھوں دنیا میں عذاب نازل کرے گا اور وہ ظالموں کو قتل کریں گے۔ یہ سن کر حجاج ملعون کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تو کہا ہی نہیں، اور ابن ابی طالب نے جو خبر رسول کی طرف سے بیان کی ہیں مجھے ان میں شک ہے۔
اور علی ابن الحسین ایک مغرور لڑکا ہے اور وہ جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے، معاذ اللہ، توبہ استغفر اللہ، اور اس کے پیرو ان باتوں پر فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ تم جا کر مختار کو میرے پاس لاؤ، میں ابھی اسے قتل کیے دیتا ہوں، اور اس کے قتل ہو جانے سے علی کے بیان کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ جب جناب مختار گرفتار کر کے سامنے پیش کیے گئے تو حجاج نے حکم دیا کہ انہیں چمڑے کے فرش پر بٹھا کر قتل کر دیا جائے۔ اس کے حکم کے مطابق جلاد اور غلام نے جناب مختار کو اس چمڑے پر بٹھا دیا جس پر بٹھا کر لوگ قتل کیے جاتے تھے۔ بٹھانے کے بعد جلاد ادھر ادھر گھومنے لگے اور کوئی تلوار نہ لے کر آیا۔ حجاج نے کہا، تم کو کیا ہو گیا ہے، قتل کیوں نہیں کرتے؟ وہ بولے، خزانے کی کنجی نہیں مل رہی ہے اور تلوار خزانے میں رکھی ہے۔ مختار نے آواز دی کہ اے حجاج، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہرگز جھوٹا نہ ہوگا، اور سن، اگر تو مجھے قتل بھی کر دے گا تو خداوند عالم مجھے پھر زندہ کرے گا تاکہ میں تم میں سے 3,83,000 آدمیوں کو قتل کروں۔ تب حجاج نے اپنے دربان کو حکم دیا کہ اپنی تلوار جلاد کو دے دے تاکہ وہ اس سے مختار کو قتل کر دے۔ الغرض جلاد اس دربان کی تلوار لے کر مختار کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ حجاج اس دوران بار بار پکار کر کہہ رہا تھا، تاخیر مت کر، فوراً قتل کر دے۔ وہ مختار کو قتل کرنا ہی چاہتا تھا اور مختار کے قریب پہنچنے ہی والا تھا کہ خدا نے اس پر نیند مسلط کر دی اور اونگ کر زمین پر گر پڑا، اور اس کی تلوار اس کے خود کے پیٹ میں آر پار ہو گئی۔